خالصہ اگلا سوال یہ حق مہر سے تعلق رکھتا ہے۔ رائل احمد صاحب نے ٹوٹنگ لندن سے ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حق مہر مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ شریعت نے عورت کی جائیداد مقرر کرنے کا یہ انتظام، اس کے پاس اپنی کوئی زیادہ جائیداد کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکے، اگر خدا نخواستہ بیوہ ہو جائے تو یا خامن کے ساتھ کسی بنا پہ ناچاکی ہو کر علیحدگی ہو جائے تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، یا اگر وہ خدا کی راہ میں کوئی مالی قربانی کرنا چاہتی ہے، صدقہ و خیرات کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس اپنا مال جس سے وہ کر سکے، یا اپنے میکے کے رشتہ داروں کی یا سسرال کے رشتہ داروں کی یعنی رشتہ داروں کی کسی کی امداد کرنا چاہتی ہے صلہ رحمی کے طور پر، کیونکہ جب مستحق رشتہ داروں کی امداد کی جائے تو ان کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے، شریعت نے بیان کیا۔ تو ان مقاصد کی خاطر عورت کے ہاتھ میں کسی جائیداد مہیا کرنے کے لیے حق میں رکھا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا، فرماتے ہیں مہر کی فلسفی یہ ہے کہ عورت کے لیے جائیداد مقرر، اس پر اس کا تصرف ہو، اس کی کئی ضروریات ہوتی ہیں جن کو مرد غیر ضروری سمجھتے ہیں مگر اس کے نزدیک وہ اہم ہوتی ہیں، اور بعض باتیں مرد سے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ شریعت نے اس کی ضروریات کو تسلیم کیا ہے اور اس کے لیے مستقل جائیداد کا انتظام کیا ہے، اور مہر مقرر کر کے عورت کا حق ثابت کر دیا، اور اس طرح اسلام نے تمدن کی بہت بڑی ضرورت کو پورا کیا۔ اسی طرح حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ اپنی ایک کتاب احمدیت کی اسلام میں تحریر فرماتے ہیں، فرمایا شادی کے ساتھ ہی شریعت اسلام نے عورت کے لیے علیحدہ جائیداد کا انتظام کیا ہے اور اس کو شادی کا ضروری جز قرار دیا ہے۔ اسے اسلامی اصطلاح میں مہر کہتے ہیں۔ اس کی غرض یہ ہے کہ عورت کی ایک علیحدہ جائیداد بھی رہے تاکہ وہ اپنی شخصیت کو قائم رکھ سکے اور اپنے طور پر صدقہ دے سکے یا صلہ رحمی کر سکے۔ گویا مہر کے ذریعے پہلے دن سے ہی مرد سے یہ اقرار کرا دیا جاتا ہے کہ عورت اس امر کی حقدار ہے کہ اپنی الگ جائیداد بنائے اور خاوند کو اس کے مال پر کوئی تصرف نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ مہر کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا مشقت کی تقسیم یعنی ڈویژن آف لیبر کی وجہ سے خدا نے مرد کی کمائی میں عورت کا حق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے ایک غیر معمولی قربانی کرتی، وہ تمہارے بچے پیٹوں میں پالتی ہیں، ان کو اپنا خون دیتی ہیں، اپنی ہڈیاں دیتی ہیں، اپنا دماغ، اپنی آنکھیں اور اپنے ناخن تک دیتی ہیں، اور پھر جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پرورش کرتی ہیں، تمہارے گھروں کو سنبھالتے ہیں۔ تو پھر کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے رحم و کرم پر پل رہی ہیں؟ بس یاد رکھیں کہ حق مہر بالکل اور چیز، وہ اس فلسفے کے تابع ہے کہ بعض ظالم مرد یا بعض ظالم عورت غلط تربیت یافتہ ماحول میں بسا اوقات ایسی عورتیں بھی پائی جاتی ہیں جن کی زبان درازی، گندی تربیت اور اولاد کے معاملے میں ٹیڑھی روش خاوندوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ طلاق دے دیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ علیحدگی اختیار کرنی پڑے تو ایسی صورت میں بھی فرمایا کہ معروف کے مطابق سلوک رکھو، اور اگر سمجھتے ہو کہ نبھا مشکل ہے تو پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو، اور احسان کا مرحلہ حق مہر کی ادائیگی کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ طلاق کی صورت میں
جب عورت الگ زندگی بسر کرنا چاہے تو ساری عمر تو اس نے کچھ کمایا نہیں، خاوند کی کمائی پر بیٹھی، تو حق مہر کی صورت میں نئی زندگی کے لیے کچھ زیادہ راہ مل جائے، کچھ سرمایہ حیات میسر آ جائے جس سے وہ اپنی گزرے اوقات کے سامان کر سکے۔ گویا حق مہر آزادانہ باعزت زندگی کے انتظام کی ضمانت ہے، اس لیے یہ اتنا تھوڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف نام کا ہی رہ جائے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ادائیگی مرد کی استطاعت سے باہر ہو۔ تھوڑا حق مہر مقصد کو پورا نہیں کرے گا، اور زیادہ ہو تو مرد بخشوانے لگ جائیں گے۔ بس یہاں بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔